ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم محترم المقام، ہمارا آج کا جو موضوع ہے موجودہ حالات کے پیش نظر ہے۔ اس وقت صورتحال مجموعی طور پر مسلمانوں کی ناگفتہ بے ہے۔ پورا عالم اسلام جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے، اور پورا عالم کفر جو ہے وہ ہر طرح کے اسلحہ سے لیس ہو کر کے، وہ میڈیا کی جنگ ہو یا میڈیا وار ہو یا اسلحہ ہو یا دیگر جتنے بھی حرب اور جنگ کے سازشیں ہیں اور پروپیگنڈے ہیں، ان سب سے لیس ہو کر مسلح ہو کر عالم کفر جو ہے مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو رہا ہے، اور حتی المقدور وہ اکٹھا ہو چکا ہے۔ ایک مسلمان ہیں جو خواب غفلت کا شکار ہیں، ایک مسلمان ہے جو ایک ملک کو لٹتا ہوا دیکھتا ہے اور بستیاں اجڑتی دیکھتا ہے اور فضاؤں میں لوگوں کی لاش اڑتی دیکھتا ہے۔ اس کا ضمیر زندہ نہیں ہوتا اور اس کا کلیجہ نہیں پھٹتا اور اس کا ضمیر اس کو نہیں جھنجھوڑتا۔ پھر دوسرے مسلمانوں کی باری آتی ہے۔ ہم نے افغانستان سے دیکھا، پھر جو ہے عراق کی باری آئی، اور اس کے بعد لیبیا کی باری آئی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، باری باری عالم کفر جو ہے مسلمانوں پر حملہ کرتا رہا اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ مسلح ہو کر کے آتا رہا، اور مسلمان خصوصی طور پر جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس کچھ کرنے کے لیے اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، اس نے چپ سادھ لی ہے، اس نے خاموشی کے تالے لگا لیے ہیں کہ چلے بھائی، بستی اجڑی ہے تو غزہ کی اجڑی ہے، اور مسلمان در بدر ہوئے ہیں تو فلسطین کے ہوئے ہیں، اور لاشیں اڑی ہیں تو فلسطین کی فضاؤں میں اڑی ہیں، اور بچے لہو لہان ہو کر کے پیاس اور بھوک سے بلبلاتے مرے ہیں تو فلسطین کے مرے ہیں، عورتیں بیوہ ہوئی ہیں اور بڑھیاں مائیں بے گھر ہوئی ہیں تو فلسطین کے ہوئے ہیں، اور آگ و خون کی جنگ اور ہولی کھیلی گئی ہے تو فلسطین کے ساتھ کھیلی گئی ہے، آگ اور بارود برسایا گیا ہے، بارش کی طرح برسایا گیا ہے تو فلسطین کے اوپر برسا ہے۔ اور اگر اب خطرہ ہے تو قبلہ اول کو ہے، اب خطرہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی گاہ کو ہے، نبیوں کی پیدائش گاہ کو ہے، نبیوں کی سجدہ گاہ کو ہے، نبیوں کے قبلہ اول کو ہے،
امت محمد کے قبلہ اول کو ہے، یہ سب ہم نے تماشا دیکھا۔ اور اگر کوئی مولوی بولا ہے، کوئی صاحب محراب و منبر بولا ہے، اور کوئی صاحب علم بولا ہے، تو پھر ہمارے اندر کے لوگوں نے اس پر بھی تانے کسنے شروع کر دیے، اس پر بھی جناب والا جاؤ بھائی جہاد کر کے جہاد کرو۔ مولوی پہلے بھی تمہیں جگا رہا تھا، مولوی تمہیں پہلے بھی بتا رہا تھا، محراب و منبر سے یہ آواز پہلے بھی اٹھ رہی تھی کہ مسلمانوں جمع ہو جاؤ، مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ، مسلمانوں اختلاف بھلا دو، مسلمانوں افتراق کا شکار نہ ہو، ورنہ عالم کفر نے تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے، عالم کفر نے تمہارا نام و نشان تک مٹا دینا ہے، عالم کفر نے جو تمہارے ساتھ کرنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تم نے یہ سوچ رکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ گیا، اب میں نے جنت جو ہے اپنی وراثت بنا لی ہے، میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، جنت کا میں مالک ہو گیا۔ فرمایا ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ابھی تمہیں آزمایا نہیں ہے اور تم سے امتحان تک نہیں لیا، ان جو ہے پریشانیوں سے نہیں گزارا جن پریشانیوں سے پہلے گزرے ہیں، جن پریشانیوں سے پہلے امت گزری ہے، پہلے لوگ گزرے ہیں۔ فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا مستہم الباساء والضراء والزلزلوا، ان کے اوپر ایسے پہاڑ توڑے گئے ظلم کے، ان کے اوپر ایسے پہاڑ توڑے گئے زیادتیوں کے، وہ جھنجھلا کر بول پڑے لوگوں بتاؤ تو صحیح اللہ کی مدد کب اترے گی، اللہ فرشتے کب اتارے گا، اللہ اپنی رحمتیں کب اتارے گا، اللہ اپنے فرشتے کب اتارے گا، اللہ اپنی مدد کب اتارے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں لوگوں نے کہا یا اللہ یا رسول اللہ یا اللہ، اللہ اپنی مدد کب اتارے گا؟ تو وہ کہنے لگے متى نصر اللہ، متى نصر اللہ، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں پر ہے؟ آج آپ نے ایک عربی نشید سنا ہوگا، ایک عربی ترانہ سنا ہوگا جس میں بار بار پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تو صحیح عرب کی غیرت کہاں پر ہے، بتاؤ تو صحیح عرب کا وہ غیرت مند خون کہاں پر ہے، بتاؤ تو صحیح عرب جو وہ لوگ تھے اگر کسی نے اس کو بچی نے لڑکی نے لیٹر لکھا اس کی حفاظت کے لیے وہ چل پڑتے تھے، وہ قبیلے کہاں چلے گئے ہیں، وہ خاندان کہاں چلے گئے ہیں، وہ عزتوں کے محافظ کہاں چلے گئے ہیں، وہ جو ہے دین کے محافظ کہاں چلے گئے ہیں۔ قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں پر ہے، اللہ کی مدد کہاں پر ہے؟ اوے مسلمانوں کا جذبہ جہاد کہاں پر ہے؟ مسلمانوں کا وہ جذبہ جہاد کہ ایک مہینے کی مسافت پر مسلمانوں کا خوف بیٹھا ہوا تھا۔ بول دیا کرے سبحان اللہ، کوئی بات نہیں ہے۔ ایک مہینے کی مسافت پر، ایک مہینے کی مسافت پر سنیے یہ حدیث پاک ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں، آئیے یہ بھی بڑی سننے کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب بتایا حالات ایسے ہو جائیں گے اور مسلمان پریشانیوں میں گھر جائیں گے، مسلمان جو ہے بے بس ہو جائیں گے، لٹتے پٹتے مسلمان نظر آئیں گے، اجڑتے برباد ہوتے مسلمان نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سے ارشاد فرمایا، میرے حبیب نے فرمایا سنو ان قریب وقت آنے والا ہے، کفر تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑے گا، کفر تمہارے اوپر ایسے
लाओ लश्कर लेकर के टूट पड़ेगा। जैसे भूखे लोग जो है वो खाने के प्याले पर दौड़ पड़ते हैं, भूखे लोग जो है खाने की मेज पर दौड़ पड़ते हैं, और भूखा भेड़िया जो है वो अपने शिकार पर दौड़ पड़ता है। अल्लाह अकबर। जब ये बात मेरे हबीब ने फरमाई, फरमाया सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने, मिन क़िल्लति नहनु यौमइज़िन, या रसूल अल्लाह उस दिन हमारी अफरादी कुव्वत कम होगी, हमारी मुमलकतें कम होगी, हमारी रियासतें कम होगी, हमारी फौज कम होगी, हमारे पास असला नहीं होगा, हमारे पास असला नहीं होगा, हमारे पास करेंसी नहीं होगी, हमारे पास पैसा नहीं होगा। मेरे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया ना 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 ना, मेरे हबीब ने फरमाया बल अंतुम यौमइज़िन कसीरुन, फरमाया लेकिन तुम्हारे पास असला भी होगा, तुम न्यूक्लियर जो है वो रियासत भी कहलाओगे, और तुम्हारे पास फौजें भी होंगी, तुम्हारे पास असला भी होगा, तुम्हारे पास करेंसी भी होगी, तुम्हारे पास माल भी होगा, तुम कसरत के साथ भी होंगे। मगर मेरे हबीब ने फरमाया वलाकिन्नकुम गुस्सा का गुस्सा इस सैले, फरमाया लेकिन तुम्हारी वक़ात ऐसे होगी जैसे सैलाब आता है, सैलाब के ऊपर बुलबुले होते हैं, सैलाब पानी आता है, पानी के ऊपर बुलबुले होते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं रखते, वो किसी काम के नहीं होते, वो किसी काम नहीं आते। मेरे हबीब ने फरमाया कसरत तुम्हारी होगी। इस वक्त भी जनाबे वाला 57 जो है इस्लामी रियासतें मौजूद हैं, कसरत तुम्हारी होगी, असला तुम्हारे पास होगा, करेंसी तुम्हारे पास होगी, माल तुम्हारे पास होगा, लेकिन तुम्हारी हैसियत ऐसी होगी जैसे सैलाब आता है और सैलाब से पहले झाग होती है, उसकी कोई हैसियत नहीं, तुम्हारी हैसियत ऐसी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। मुसलमानों गौर करो, आज यही हमारी हैसियत, असला हमारे पास है, तेल दुनिया में पूरी यूरोप, पूरी अमेरिका, पूरी दुनिया को जो है मुसलमान रियासतें तेल देती हैं, मुसलमान रियासतें पैसा जो है वो बटोरती है, मुसलमान रियासतें जो है वो माल इकट्ठा करती हैं। लेकिन हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे हबीब ने फरमाया वाला यनज़अन्नल्लाहु मिन सुदूर अदुव्विकुम अल मुहाबत मिनकुम, फरमाया सहाबा अब जो तुम्हारा खौफ है, कुफ्र के ऐवानों पर ज़लज़ला तारी है, अब जो तुम्हारा खौफ है, फारूक आजम सोते चटाई पर है लेकिन कैसर और किसरा के महल्लात कांपते थे, फारूक आजम लेटते चटाई पर है, आलम कुफ्र पर ज़लज़ला तारी होता था। फरमाया सुनो तुम्हारे पास सब कुछ होगा, लेकिन तुम्हारी जो धाक है अल्लाह तुम्हारे दिलों से, कुफ्र के दिलों से तुम्हारी धाक को निकाल देगा, तुम्हारे खौफ को निकाल देगा। तुम्हारा जो वलवला इस वक्त आलम दुनिया देख रही है वो आने वाले लोगों में नहीं होगा। फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला यक़ज़िफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुम अल-वहना, फरमाया अल्लाह तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। क्या डाल देगा? वहन। अल्लाह तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा, तुम्हारा रोब ख़त्म, तुम्हारा वलवला ख़त्म, तुम्हारा वो दबदबा ख़त्म, तुम्हारी वो सतवत ख़त्म, तुम्हारा वो वलवला ख़त्म, लेकिन तुम्हारे दिलों में अल्लाह जो है वहन डाल देगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल वहनो, या रसूल अल्लाह ये वहन क्या है, वहन क्या है? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, फरमाया तुम्हारे दिलों में माल पैसा इकट्ठा करने का खौफ होगा, माल जो है इकट्ठा करने की मोहब्बत होगी, तुम्हारे पास माल जमा करने का जज्बा होगा, माल बटोरने का तुम्हारे ऊपर मोहब्बत तारी होगी, या फिर दुश्मन के मुकाबला करने से तुम खौफजदा हो जाओगे। आज हर मुल्क यही कहता है, अल्लाह अकबर, हर मुल्क यही कहता, सारी दुनिया का मुसलमान यही कहता है। अरे भाई हम क्या कर सकते हैं? दो बातें हैं, दुनिया को हुब्बे दुनिया हम नहीं छोड़ रहे, दुनिया की मोहब्बत में हम मुब्तला हैं, जितना पैसा इकट्ठा हो सकता है पूरी दुनिया समेटने के लिए चक्कर में पड़ी हुई है, और आलम इस्लाम जो है हुब्बे दुनिया में मुब्तला हो चुका है। व कराहियतुल मौत, फरमाया तुम मौत से डरोगे। अरे अल्लाह के बंदे, मौत ने आनी है, मौत ने आनी है,
کسی وقت بھی آ سکتی ہے، ہر حال میں آنی ہے۔ جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے، جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے۔ ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے، لوگ کہتے ہیں ارے اگر بندہ مرے تو کسی کا ہو کر کے تو مرے نہ جائے، بندہ مرے تو دین کے نام پر تو مرے نا، بندہ مرے تو اللہ کی محبت میں مرے نا، بندہ مرے رسول اللہ کی محبت میں مرے نا، بندہ مرے تو کم از کم اپنے مسلمانوں کی محبت میں مرے نا۔ آئیے ایک اور حدیث پاک بھی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جو لوگ ملک و ملت کی حفاظت کے لیے نکلتے ہیں، میرے حبیب نے فرمایا جو لوگ ملک و ملت کی حفاظت کے لیے نکلتے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کے دفاع کے لیے نکلتے ہیں، جو مسلمانوں کی غزہ کی بچیوں اور غزہ کے لوگوں کی حفاظت کے لیے نکلتے ہیں، مسلمانوں کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے نکلتے ہیں، میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا وہ شہادت کا درجہ پا جاتا ہے، وہ شہادت کا درجہ پا جاتا ہے۔ فرمایا عن سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل دون مالہ، فرمایا جو مال کی حفاظت کرتے کرتے مارا گیا فہو شہید، ومن قتل دون اہلہ، فرمایا گھر والوں کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتے کرتے مارا گیا فہو شہید دون دمہ، اپنے خون کا دفاع کرتے ہوئے، مسلمانوں کے خون کا دفاع کرتے ہوئے، فلسطین کے مسلمانوں کے خون کا دفاع کرتے ہوئے اور کشمیر کے مسلمانوں کے خون کا دفاع کرتے ہوئے، انڈیا میں ہونے والے ظلم اور مظلوم مسلمانوں کے خون کا دفاع کرتے ہوئے، او دون دین ہی، یا اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے وہ دنیا سے چلا گیا، میرے حبیب نے فرمایا فہو شہید، وہ ایسے ہی ہے جیسے میدان معرکہ میں کوئی مسلمان شہید ہو جاتا ہے، وہ بھی شہادت کا درجہ پا جاتا ہے۔ اور سنو، اپنی ریاست کی حفاظت کے لیے میں آپ کو بھی پتہ ہے، پتہ مجھے بھی ہے، سب کو پتہ ہے، سب چپ سادھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب مدینہ کی ریاست کو بسایا، عالم کفر جو ہے اپنی لو لشکر لے کر کے آ گیا، عالم کفر جو ہے اسلحہ سمیت آ گیا، عالم کفر جو ہے اپنی طاقت سمیت آ گیا، اپنے لو لشکر سمیت آ گیا اور اپنے حرب و آلات جنگ کے سمیت آ گیا۔ میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صحابہ کو فرمایا صحابہ باہر نکلو، ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے، اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے، اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اتارا، فرمایا محبوب جب تو نکلا تھا، تیرے یار نکلے تھے ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے، اللہ نے ایسی طاقت اتاری تھی، ایسا لشکر اتارا تھا جو نہ تمہیں پتا تھا، جس نے کفر کا ملیا میٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ اٹھو مسلمانوں، آج بھی ہم کہہ رہے ہیں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہوگا، رسول اللہ کی محبت لے کر نکلنا ہوگی، اور تم جو ہے غزوہ احد کی اولادوں میں سے ہو، تم غزوہ بدر کی اولادوں میں سے ہو، تم غزوہ خندق کی اولادوں میں سے ہو، تم جو ہے وہ غزوہ بدر کی اولادوں میں سے ہو۔ کب تک ہم بے ہوش پڑے رہیں گے؟ کب تک ہم اسی طرح چپ سادھ کے پڑے رہیں گے؟ مسلمانوں، اب ضرورت ہے، ملک کا دفاع کی ضرورت ہے، ملک کی حفاظت کی ضرورت ہے، سرحدوں کی حفاظت کی ضرورت ہے، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ ملک پاکستان کے اندر کوئی خلفشار ہو، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا جب تم اس کے لیے نکلو گے اللہ تمہاری غیبی مدد اتارے گا، غیبی مدد اتارے گا۔ صحابہ نے یہی پوچھا تھا یا رسول اللہ متی نصر اللہ، اللہ کی نصر مدد کب آئے گی؟ آپ بھی یہی سوچتے ہوں گے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ بھی یہی سوال کرتے ہوں گے مولانا صاحب آپ تو کہتے رہتے ہیں اللہ کی ایک خفیہ طاقت ہے اور وہ کام کر جاتی ہے، اللہ کی ایک غیبی قوت ہے وہ کام کر جاتی ہے، اللہ کی ایک غیبی مدد ہے، ایک غیبی لشکر ہے وہ کام کر جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ بات پہلے والے لوگوں نے بھی کہا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا تھا الا نصر اللہ، مسلمانوں گھبرانا نہیں، بر وقت جو ہے اور جب ضرورت پڑے گی اور جب اللہ کو اللہ چاہے گا اس وقت وہ اپنی غیبی مدد اتار دے گا، غیبی طاقت اتار دے گا۔
میرے دوستو، اس وقت جو ہے کفر جو ہے لو لشکر سمیت ہم نے فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہوتا رہا، ہم بولنے لگے تو مولویوں سے سوال کریں۔ فلسطین کے مسلمانوں پر زیادتیاں ہوتی رہیں، لاشیں ہوا میں اڑتی رہیں، بچے رو رو کر کے فاروق اعظم کو بلا بلا کر کے، وہ فاروق اعظم ہے جس نے قبلہ اول کو آزاد کرایا تھا، صلاح الدین ایوبی کو پکارتے رہے جس نے قبلہ اول کو آزاد کرایا تھا، اور امت محمدیہ کو پکارتے رہے، عرب کو پکارتے رہے، مسلمانوں کو پکارتے رہے۔ اللہ اکبر، بستیاں اجاڑ دی گئیں، گھر اجاڑ دیے گئے، بچے بلبلاتے زمین کے نیچے دبا دیے گئے، اور ہم بے ہوش ہو کر کے پڑے رہے، بے بس ہو کر کے پڑے رہے۔ مسلمانوں، یہ بات یاد رکھیے گا، آج فلسطین کی باری تھی، آہستہ آہستہ آپ کے خلاف بھی یہ دائرہ جو ہے یہ سازش رچی جا رہی ہے، یہ سازش رچی جا رہی ہے۔ آج بھی تو عالم کفر خاموش بیٹھا ہوا ہے، آج بھی تو عالم کفر خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ جب ہم کہتے تھے اٹھو اٹھو، یہ سازش ہے مسلمانوں کے خلاف، یہ سازش ہے پاکستان کے خلاف، اس لیے پوری دنیا میں اگر کفر کو کوئی ملک آنکھوں میں کھٹکتا ہے تو وہ مسلمانوں کا ملک پاکستان کھٹکتا ہے۔